محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، روزی روٹی سے، کاروبار سے، اور ہر جگہ مسلمان پریشان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے جو مسلمان کمزور ہو رہا ہے اور ہر طرح سے پریشان ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ مسلمانوں میں علم کی کمزوری، یعنی مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، اور اس میں ایک مسلمانوں کی بھی کمی نہیں مانی جا سکتی، چونکہ اس کے ذمہ دار پوری طرح سے مسلمانوں میں فرقہ پرور ملا جو خود لکیر کے فقیر بن گئے اور قوم کو لکیر کا فقیر بنا دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو علم سے دور رکھا اور اس اسلام کو صرف اتنا بتایا کہ لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی صرف یہی تمہارے لیے کافی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، باقی تمہیں کسی طرف سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کرتے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نماز پر اتنا شیدا اور فریفتہ ہے کہ اللہ نے فرض کی 5 وقت کی نماز، لیکن مسلمان پڑھ رہا ہے 10 ٹائم کی نماز، اور 10 ٹائم ہی کی نماز نہیں بلکہ وہ سب کچھ بھول کر، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق بھول کر بھی مسجد ہی میں پڑے رہنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اور تمام حقوق کو پامال کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر وہ گھر سے باہر مہینوں کے لیے نکلنے میں ہی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کو جتنا بتایا گیا اتنا ہی ان کی سوچ ہے اور اتنا ہی وہ کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ کیا خوب انسان ہے، اللہ نے تو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن یہ تو ہم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت ہی نماز میں لگا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو نماز سے دور ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور جو نماز کا انکار کر دے وہ تو پھر اسلام میں اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام سے باہر ہی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ الحمدللہ باقی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ نے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور 5 وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، الحمدللہ کامیاب ہیں وہ لوگ۔ بہرحال ہم مسلمانوں کی سوچ اور ہماری فکر کو کمزور کرنے میں ہمارے ان قائدوں کا رول ہے جو فرقہ پرور ملا ہیں اور صرف اپنی ٹھیکیداری قائم کرنے کے لیے یا تو مسلمانوں کو فرقہ بندیوں میں بانٹتے رہے اور ان کا ذہن آگے نہ کھلے، ان کی سوچ آگے نہ بڑھے، مسلمانوں کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی تک محدود کر دیا،
اور باقی مسلمانوں کے ذہن، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر پابندی لگا دی گئی کہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سائنس تمہاری دشمن ہے، یہ علم تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ میں ان ملاؤں سے کہنا چاہتا ہوں، ایسا ہی ذہن رکھنے والوں سے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو صرف نماز روزے تک ہی محدود کر دیا اور باقی ان کے ذہن، ان کی سوچ کو پابند کر دیا اور سائنس کے مخالف بتایا، سائنس کو سائنس علم دشمن بتا کر اس سے دور رکھا۔ میں ان ملاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو تم یہ بہترین چشمہ اپنی آنکھوں پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہو اور 10,000 کی اپنی کلائی میں گھڑی باندھ کر بیٹھے ہو، کم از کم تمہیں چاہیے کہ پہلے اس چشمے کو، اس گھڑی کو توڑ کر پھینک دو۔ جو تمہاری نظر باریک نہیں دیکھ سکتی تھی، جو نظر دور تک کام نہیں کر رہی تھی، یہ علم سائنس ہی کی ایجاد ہے کہ تمہیں چشمہ دیا اور آج تم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ جو وقت کا تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اس گھڑی کو ایک علم سائنس نے ہی ایجاد کیا جو تمہیں وقت کا صحیح سے پتہ چل رہا ہے۔ اور جس مہنگی مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں تم سفر کر رہے ہو، کم از کم ان سے اتر جاؤ اور گھوڑوں پر ہی سوار ہو کر سفر کرو۔ جس علم کو، جس سائنس کو تم نے مسلمانوں کے لیے دشمن بتایا اور مسلمانوں کو اس سے دور رکھا، اسی سے تم فائدے حاصل کر رہے ہو۔ کم از کم ذرا دیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میں تقریباً 750 آیات ایسی ہیں جو علم سائنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور مسلمانوں کی، اپنے ماننے والوں کی سوچ کو، ان کے ذہن کو یہ آیات کھولتی ہیں، اور یہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے سائنس کی طرف بڑھو اور ان سے فائدے حاصل کرو۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک دنیا میں تقریباً 14 سائنسداں رہے، ماہر فلکیات تھے اور بہت بڑا علم سائنس کا رکھنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسان کی کامیابی اور ترقی کے لیے نئی نئی ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا۔ مرض سے، بیماری سے بچنے کے لیے، خسرہ، چیچک، اس طرح کی بیماریاں جو انسان کی جان لینے کے لیے ہوتی ہیں، ان ٹیکوں کا ایجاد کیا اور اس انسان کو کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن کیا۔ اور ان 14 سائنسدانوں میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں 10 مسلمان سائنسداں تھے جو بڑے بڑے ماہر تھے، لیکن فرقہ پرور ملاؤں نے، جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو صرف نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیا، جنہوں نے علم سائنس کو مسلمانوں کا دشمن بتایا، ایسی سوچ رکھنے والے ان مذہبی علماؤں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے، اور فتوے دے کر کے تمام مسلمانوں کو ان کا مخالف بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد کے ستون سے ایک سائنسداں مسلم کو باندھ کر کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کے منہ پر تھوکو، یہ اللہ کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں، تمہیں دین سے دور کر دیں گے، اور یہ سائنس کا علم تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم نماز میں لگے رہو، بس اسی میں تمہاری کامیابی ہے، تم بالکل علم سائنس کی طرف توجہ مت دو اور ان لوگوں کے خلاف سب کے سب متحد ہو جاؤ۔ اور سائنسداں جو بہت ماہر فلکیات تھے، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ کر کے
ان پر ایسی تکلیفیں انہیں دی گئیں کہ ان کو مار لگائی گئی اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کے منہ پر تھوکو، یہاں تک کہ بے عزتی کے ساتھ ساتھ مار کھاتے کھاتے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح عراق میں ایک سائنسداں کو مذہبی مولویوں نے ان پر فتویٰ دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ مسلمانوں، جو سائنس کی کتاب یہ لکھ رہے ہیں اسی کتاب سے ان کے سر کو پیٹو۔ اتنا ان کو پیٹا گیا کہ پٹتے پٹتے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس میں جو آج مسلمان کمزور نظر آ رہا ہے، معاشیت سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی جگہ جگہ مار کھا رہا ہے، ہر جگہ روزی روٹی سے کمزور ہو رہا ہے، آپ ذرا دیکھیں، کیا آپ محنتی نہیں ہیں؟ آپ بہت محنتی ہیں، آپ کام کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا میں اسلام کے ماننے والے لوگ اچھا دماغ رکھتے ہیں، اچھا ذہن رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں کو ایک محدود کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کی محنت اتنی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ جب ہماری بیٹیاں، خواہ وہ کسی قوم کی بھی صحیح، جب دلہن بنتی ہیں تو مہندی سے لے کر چوڑی تک اور اس کو سجانے سنوارنے میں تمام مسلمانوں کا ہی رول ہے، جو سب کچھ آپ بنا رہے ہیں۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے آپ اپنی اس محنت کا مزہ نہیں لے رہے۔ آپ اپنی محنت جتنی آپ نے کی ہے اس طرح سے آپ کامیاب نظر نہیں آ رہے۔ اگر کامیاب نظر آ رہے ہیں تو وہ دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ محنت آپ کی مگر ایکسپورٹ ان کا ہے، وہ آگے بزنس وہ کر رہے ہیں، فائدہ دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں صرف علم کی بنیاد پر، اور آپ محنت کرنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ بزنس نہیں کر رہے ہیں، وہ کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ آپ نے محنت کی ہے۔ ذرا سوچئے، آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک فتویٰ لگا دیا جائے تو اوندھے منہ گر جائیں۔ اپنے ذہنوں کو کھولیں اور نہ گھبرائیے کسی مولوی کے فتوے سے، ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو اور فرمان رسول پر عمل کرو۔ ایسے فرقہ پرست ملاؤں سے، ان کی باتوں سے بچ کر رہو۔ ہاں الحمدللہ جو علماء ہیں یقیناً حق علماء ہیں، سچے علماء ہیں اور انسان کی کامیابی اور ترقی کے لیے سوچ رکھتے ہیں، ایسے علماء کی بات مانیں اور ان کی بات کو مان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا دیکھیں، ہندوستان کے اندر ایک شخصیت ایسی گزری ہے جن کا نام سر سید ہے۔ جب انہوں نے انگلینڈ کو دیکھا، وہاں کی کامیابی اور ترقی کو دیکھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہماری قوم کے لوگ مسلمان انگریزوں کے باتھ روم صاف کر رہے ہیں، ان کے ہاں جھاڑو پوچھا لگا رہے ہیں، جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کی فکر جاگی اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنیاد رکھی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ ایسا ادارہ کھول رہا ہوں کہ جس میں اللہ کا قرآن بھی پڑھایا جائے گا اور علم حدیث بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم سائنس بھی ہوگا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو فرقہ پرور ملا جو اس طرح کا ذہن رکھتے تھے، علم سائنس کے مخالف تھے، انہوں نے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں، ہرگز ہرگز اس ادارے میں اپنے بچوں کو مت پڑھانا اور اس کی بنیاد مت رکھنے دینا، یہ تمہیں سب کو انگریز بنا دے گا۔ اگر قبر میں تم سے سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ یعنی اس طرح کے فتوے لگائے گئے۔ لیکن سر سید احمد خان اپنی قوم کی فکر رکھتے ہوئے، مسلمانوں کی فکر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ادارے کی بنیاد رکھی۔ جب بنیاد رکھی گئی تو ان کی توہین کرنے کے لیے جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں اس میں سبھی لوگ تعاون دیں، اگر میں خود اپنی طرف سے اس کو کروں گا تو یہ میری ہی دکان بن کر رہ جائے گی،
حالانکہ اس وقت میں بالسٹر تھے، اگر وہ چاہتے تو خود اس ادارے کو قائم کر دیتے، اگر وہ انگریزی کسی افسر سے کہتے تو انگریزی حکمراں اس کو قائم کرا دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی کہ مسلمانوں اس میں فائدہ بھی تمہارا ہوگا تو مدد بھی تمہاری ہوگی، لہٰذا اس میں چندہ دو۔ جب یہ بات اعلان کیا گیا تو مولویوں نے توہین کی اور اس کے بدلے میں کہ کچھ مدد کی جاتی، جوتے پارسل کر کے ان کے پاس بھجوائے گئے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنی توہین محسوس نہ کی، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ چلیے جو بھی کچھ آیا ہے وہ ادارے کے لیے آیا ہے۔ وہ ان جوتوں کو اکٹھا کر کے موچیوں کے محلے میں گئے اور کہا کہ لوگوں یہ چمڑے کے جوتے ہیں، یہ میرے ادارے کے لیے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں جتنے کے بھی آپ خرید سکیں ان کو خرید لو تاکہ وہ پیسہ میرے ادارے میں کام آ جائے، جس پوزیشن میں بھی یہ جوتے ہوں تمہارے جوتے گانٹھنے میں کام آ جائیں گے، مرمت کرنے میں کام آ جائیں گے۔ آپ کی اس فکر کو ایک بڑے مالدار موچی نے سمجھا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس شخص کی فکر کتنی بڑی ہے اور آنے والی نسل کے لیے کتنا اونچا کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ماسٹر صاحب جو جوتے ہیں ہم اس کے خریدار ہیں، جو قیمت ہونا چاہیے تھی اس سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ قیمت ماسٹر صاحب کو ادا کی، آپ لے آئے۔ ماسٹر صاحب نے، سر سید احمد خان نے اس ادارے کے لیے محنت کرتے رہے، پھر تو یہ ہوا کہ دل کھول کر لوگوں نے چندہ دیا، طوائفوں نے بھی پیسہ دیا اور بھنگی چماروں نے بھی پیسہ دیا، تو پھر ڈبل فتوے ٹھوک دیے گئے کہ لوگوں دیکھ لو اس میں تو ویسے بھی پڑھائی جائز نہیں ہوگی، اس طرح سے چندہ آ رہا ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ لوگوں اگر کسی نے طوائف نے پیسہ دیا ہے تو میں اس پیسے کو لیٹرنگوں میں خرچ کروں گا، اگر کسی نے چمار نے بھنگیوں نے اگر پیسہ دیا ہے تو میں اس پیسے سے سوئپر رکھوں گا صاف کرنے والا لیٹرنگوں کو، اور وہ الماریاں بنواؤں گا جن میں جوتے صحیح سے رکھ جائیں، اور کسی متقی نے پیسہ دیا ہے، پرہیزگار نے پیسہ دیا ہے تو میں مسجد بنواؤں گا جس میں اللہ کا حق ادا کیا جائے، نماز ادا کر لی جائے، اور عام مسلمان جو پیسہ دے رہے ہیں ان کے میں کمرے بنواؤں گا جس میں بچے صحیح سے بیٹھ کر اپنا علم حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں، یہ سر سید احمد خان کی فکر تھی، یہ ان کی محنت تھی، جو آج کچھ ہمارے سماج میں کچھ لوگ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں اور کامیابیوں کی منزلوں کو انہوں نے پایا ہے، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج ذرا دیکھیں کہ آج ہم مولوی ہیں جنہوں نے اس وقت فتوے لگائے تھے، آج سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو لے کر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ایڈمیشن کرانے کے لیے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہماری بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ ٹی وی کا ایجاد ہوا، فتوے لگائے گئے، اگر تمہارے پاس علم ہوتا، تمہارے پاس سائنس ہوتی تو نئی نئی ٹیکنالوجیوں سے جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان پر تمہارا کنٹرول ہوتا، ان ٹی ویوں پر اگر تم میں علم ہوتا تو تم اپنا کنٹرول حاصل کرتے اور یہ وہ دکھاتی جو تم دیکھنا چاہتے، یہ وہ کرتی جو تم چاہتے۔ جن ٹی ویوں کے خلاف تم نے فتوے دیے تھے، آج یہی مولوی ہے سینہ چوڑا کر کے ٹی وی کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ ہم اس کو سمجھ دے اور صحیح بات